الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الشفیق اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے نبی پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات کتابوں میں لکھی ہیں، تاہم ایک فضیلت سماعت فرمائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک قول کے مطابق 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا۔ حالانکہ اگر ہم گننے جائیں، شمار کرنے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی مخلوق ہیں، کتنی مخلوق ہیں، تو ہم گن نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم گن نہیں سکتے۔ کئی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کی، اس میں سے جو انسان ہیں تو انسان کے 9 گنا جنات ہیں، پھر جتنی جنات کی تعداد ہے اس کے 9 گنا یہ فضا میں مخلوق ہے، پھر اس سے 9 گنا زیادہ پانی کے اندر مخلوق ہے، پھر اس سے 9 گنا زیادہ پہلے آسمان میں فرشتے ہیں، دوسرے میں، تیسرے میں، اسی طرح آپ اندازہ لگاتے جائیے تو عقلیں حیران ہو کے، ششدر ہو کے گر جاتی ہے، اور سوچنے اور سمجھنے کی اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا وہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں، اور خود قرآن پاک میں ہے انسان اور جناتوں کے متعلق رب کائنات عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرما کر ان مخلوقات میں سے جو سب کا جس کو سردار بنایا، سب سے افضل بنایا، وہ حضرت انسان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل المخلوقات ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا، اور ساری چیزیں اس کے لیے رکھ دی، چاہے وہ دنیا کی چیز ہو چاہے آخرت کی چیز ہو، انسانوں ہی کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں جنت انسانوں کو ملے گی، جناتوں کو نہیں ملے گی، فرشتوں کو نہیں دی جائے گی، جتنے بھی چرند پرند حیوانات ہیں ان کو نہیں دی جائے گی۔ اگر جنت رب کائنات عطا کرے گا تو انسانوں کو عطا کرے گا، انسانوں کے علاوہ کسی مخلوق کا اس میں حصہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان کے لیے وہ چیزیں تیار کی کہ بندہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، پھر بھی اس کی عقل قاصر ہے، اس کی عقل نہیں پہنچ پاتی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے ویسی نعمتیں دیکھی نہیں، کسی کان نے ویسی نعمتیں سنی نہیں، اور کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے گا، اور فرما بھی رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے زیادہ لگاؤ ہے، زیادہ پیار ہے، زیادہ محبت ہے؟ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس کا بنیادی سبب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب انسانوں میں بھیجا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اور مخلوق محبوب ہوتی تو اپنے محبوب کو اس مخلوق میں پیدا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ انسان اس لیے محبوب ہے کہ انسانوں میں اپنا محبوب اس نے بھیجا۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ جہنم میں جو لوگ جہنمی ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، وہ انسانی شکل میں نہیں جائیں گے، ان کی شکل بدل دی جائے گی۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ یہ شکل محمد عربی کی شکل ہے،
اللہ نے اس شکل میں اپنے محبوب کو بھیجا، اس لیے یہ شکل اللہ کو پیاری ہے۔ اس وجہ سے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ انسانی شکل میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اس کی شکل ہی دوسری ہوگی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا جسم اتنا بڑا ہو جائے گا کہ جو ایک داڑھ ہوگی نا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور احد پہاڑ کی لمبائی چوڑائی 4 سے 5 کلومیٹر کی ہے۔ اور یہ بھی ایک روایت میں آیا کہ جہنمی جس جگہ بیٹھے گا، جیسے میں یہ کرسی میں بیٹھا ہوں تو یہ کتنے انچ کی جگہ ہوگی؟ یہ 12 سے 15 انچ کی جگہ ہوگی، تو 12 سے 15 انچ کی جگہ میں بیٹھ گیا، لیکن جہنمی کے بیٹھنے کی جو جگہ ہوگی وہ مکے سے مدینے کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی بڑی جگہ ہوگی، اور مکے سے مدینے کے درمیان 400 سے 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یعنی وہ بیٹھے گا اتنی جگہ میں کہ 450 کلومیٹر کی جگہ گھیر لے گا۔ جب بیٹھنے کی جگہ اتنی گھیر لے گا تو اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اور یہ بھی آیا کہ اس کے کھال کی موٹائی، ہماری تو کھال کی موٹائی 1 انچ بھی نہیں ہے، کسی کی 2 سوت ہوگی، کسی کی 1 سوت ہوگی، لیکن جہنمی کے کھال کی موٹائی جو ہوگی وہ 70 گز ہوگی۔ 1 گز 36 انچ کا ہوتا ہے، تو 70 گز ہوگی اس کی صرف کھال کی موٹائی۔ تو اتنا بڑا تو انسان ہوتا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی شکل میں جہنمیوں کو نہیں بھیجا جائے گا، ان کی شکل ہی الگ کر دی جائے گی۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، انسانوں سے اللہ کو محبت اس لیے ہے کہ ایک سبب یہ ہے کہ اس نے انسانوں میں اپنے محبوب کو پیدا کیا، اور دوسرا اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ چیزیں عطا کی ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی۔ دیکھیں جانور، چرندے، پرندے کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ ہمارے لیے پیدا کیے گئے۔ ان سے ہم نفع اٹھاتے ہیں، چرندے پرندے ہم سے نفع نہیں اٹھاتے، ہم ان سے نفع اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، ہر مخلوق کی عبادت کرنے کا انداز جدا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی عبادت دی کہ تمام لوگوں اور تمام مخلوقات کی عبادت کا جو مجموعہ ہے، یعنی نماز۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس نماز میں پیڑوں کی طرح قیام بھی ہے، پیڑ کھڑے رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے نماز میں قیام فرض کر دیا، تو ہم گویا کہ جس طرح پیڑ عبادت کرتا ہے کھڑے ہو کر، اسی طرح ہم بھی نماز میں قیام کرتے ہیں۔ پھر جانوروں کو لے لیجئے، وہ رکوع کی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز جو عبادت ہے اللہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے رکوع بھی شامل کر دیا۔ پھر ہم کرتے ہیں سجدہ، تو سجدہ یہ حشرات الارض، جیسے جو زمین پر رینگتے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، اور بھی کھن کھجورا اس طرح ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ سجدے میں رہ کر، زمین سے لگ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز میں سجدہ بھی رکھ دیا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا میڈک کو، میڈک وہ رکوع کی حالت میں، قعدے کی حالت میں ہوتا ہے، اتحیات پڑھنے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نماز میں وہ قعدہ بھی رکھ دیا۔ اب اس طرح ہم عبادت تو ایک کرتے ہیں لیکن تمام مخلوقات کا مجموعہ ہو گیا۔ اس لیے نماز کو بھی افضل العبادات کہتے ہیں، کہ نماز سب سے افضل عبادت ہے، کہ نماز جیسی عبادت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، ذکر و اذکار کرنا بھی عبادت ہے، کسی کی مدد کر دینا یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ نے محبوب پر زمین پر فرض فرمائیں۔ جبریل امین آتے، حکم سناتے، یا رسول اللہ اب روزے فرض ہیں آپ کی امت پر، ٹھیک ہے اب روزے فرض ہو گئے۔ جبریل امین آتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت پر زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے صاحب زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت پر حج کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے حج فرض ہو گیا۔ جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت پر جہاد فرض ہے، جی جناب ٹھیک ہے جہاد فرض ہو گیا۔ لیکن سارے معاملات، سارے احکامات رب جبریل امین کے ذریعے زمین میں نازل فرماتا رہا، لیکن جب نماز کو فرض کرنے کی باری آئی تو رب نے جبریل کو نہیں بھیجا، بلکہ محبوب کو ساتوں آسمان سے اوپر، بلکہ لامکاں تک بلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی کروایا اور نماز کا تحفہ بھی دیا۔ نماز کی دیکھی کتنی عظمت، کتنی شان ہے۔ رب چاہتا تو زمین پر حکم نازل فرما دیتا کہ نماز فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض تھی، حج فرض تھا، اور روزے فرض ہوئے، جہاد فرض ہوا، اسی طرح نماز بھی فرض ہو جاتی، لیکن رب نے وہاں بلا کر دیا کہ جہاں پر کوئی مکان ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس میں ایک نقطہ پیارے اور محترم اسلام بھائیو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر نبی کو بلایا تھا، ٹھیک ہے کہہ دیتا کہ نماز فرض ہے اور نبی کو واپس کر دیا جاتا، لیکن نہیں، نماز کو فرض کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، اپنا دیدار کروایا۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ رب نے اپنا دیدار پہلے کروایا، نماز کو کا تحفہ بعد میں دیا؟ تو علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ نماز میں بھی رب کا دیدار رکھا ہے۔ جس طرح محبوب کو نماز دینے سے پہلے رب نے دیدار اپنا کروایا،
اگر یہ نمازی بھی اپنی نماز کو درست کر لیتا ہے تو اس نماز کی وجہ سے یہ رب کا دیدار کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو نماز ایسی چیز ہے کہ جس طرح آقا نے اپنے رب کا دیدار کیا، اسی طرح نمازی بھی اپنے رب کا جلوہ دیکھ سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ نماز جیسی ہو، نماز جیسی ہو۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، حضور آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا میرے نماز پڑھنے کا الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ عرض کیا گیا حضور ذرا بتائیے تاکہ ہم بھی اس انداز کو اپنائیں۔ آپ نے فرمایا جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، کہ اگر تھوڑا سے بھی ہلا جلا تو میں کٹ کے جہنم میں گرا۔ تو میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو ایسے کھڑا ہوتا ہوں جیسے میں پل صراط پہ کھڑا ہوں ایک دم۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ رات کے عبادت کرتے تو اپنے چھت پہ جا کر عبادت کیا کرتے تھے، تو پاس میں ایک گھر تھا، اس گھر میں ایک بچہ تھا، وہ روزانہ دیکھا کرتا تھا کہ ایک لکڑی کھڑی ہوئی ہے۔ امام اعظم ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ جب امام اعظم کا وصال ہو گیا تو اس بچے کو امام اعظم کے گھر پر وہ لگی ہوئی لکڑی نظر نہیں آئی۔ اپنے باپ سے پوچھا کہ ابو جان وہ لکڑی نظر آیا کرتی تھی ان کے گھر میں، آج کل نظر نہیں آتی۔ تو اس کے باپ نے کہا بیٹا وہ لکڑی نہیں تھی، وہ مسلمانوں کے امام اعظم تھے، وہ رات کی عبادت کیا کرتے تھے، اب ان کا وصال ہو گیا ہے اس لیے وہ لکڑی نظر نہیں آئے گی۔ ہمارے اسلاف کیسی عبادت کیا کرتے تھے، اور جب ایسی عبادت کیا کرتے تھے تو ان کو جلوے بھی نصیب ہوا کرتے تھے۔ امام اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار 100 مرتبہ ہوا ہے، 100 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ اللہ کا دیدار یعنی اللہ کو دیکھنا دنیا میں جیتی جاگتی آنکھوں سے نبی کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی اپنے لیے یا کسی ولی کے لیے دعویٰ کرے کہ میں یا کوئی ولی جاگنے کی حالت میں اللہ کا دیدار کر لیا یا اس نے کر لیا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ دیدار کرنا سرکار ہی کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں خواب میں کر سکتے ہیں، تو ہمارے امام اعظم نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا۔ تو جب نماز پڑھنے کی کیفیت نصیب ہو جائے اور وہ انداز مل جائے تو رب کے جلوے مل جاتے ہیں۔ تو آج کا میرے بیان کا موضوع ہے پیارے اور محترم اسلام بھائیو نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، اولیاء کرام بھی پڑھا کرتے تھے، فاطمہ زہرا بھی پڑھا کرتی تھیں، سجدے میں سر رکھتی تھی، اٹھاتی تھی، صبح ہو جایا کرتی تھی، عرض کرتی الہی تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے کہ ایک سجدہ کر کے سر اٹھاتی ہوں، دوسرا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ صبح ہو جاتی ہے۔ ایک وہ بھی سجدہ تھا جو رابعہ بصریہ کیا کرتی تھی۔ رابعہ بصریہ کے گھر میں چور آیا، رابعہ بصریہ مالدار تو تھی نہیں، 2-4 برتن تھے، جب چور گھر میں آیا تو دیکھا کہ کچھ نہیں، واپس جانے لگا۔ رابعہ بصریہ سمجھ گئیں کہ یہ چور ہے، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جا رہا ہوں کہیں دوسری جگہ۔ کہے کس مقصد سے آئے تھے؟ کہے چوری کرنے۔ کہے نہیں ملا کچھ؟ کہے نہیں ملا، یہاں تھا ہی نہیں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا وضو کر 2 رکعت پڑھ، شاید تجھے مل جائے۔ اب چور کے اندر لالچ تو ہوتی ہے، اس نے کہا چلو خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے یہ فارمولہ بھی استعمال کر لیا جائے، شاید کچھ مل جائے۔ اس چور نے وضو کیا، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، لیکن 2 رکعت کے بعد وہ پھر دوسری 2 رکعت چالو کر دیا، دوسری 2 رکعت پڑھا، 4 ہو گئی، پھر 2 رکعت اور پڑھنے لگا، حتیٰ کہ وہ پڑھتا ہی چلا گیا۔ رابعہ بصریہ ادھر پریشان کہ میں تو 2 رکعت کے لیے بولی تھی، یہ 2 رکعت سے نہ جانے کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہے۔ جب وہ سلام پھیرا تو آپ نے کہا بھائی کیا ہوا؟ تو اس چور نے کہا کہ آیا تھا تو میں چوری کرنے، لیکن جب آپ کے کہنے سے میں نے رب کا سجدہ کیا تو مجھے وہ لذت مل گئی کہ اس لذت میں مجھے اور لگ رہا ہے کہ 2 رکعت اور پڑھ لوں، 2 رکعت اور پڑھ لوں۔ یعنی وہ چوری کی لت اور چوری کرنے کا جو اس کا ذہن تھا اور جو لالچ تھی مال کی وہ ختم ہو گئی، رب کی لالچ آ گئی۔ رب کے دیدار اور جلووں کی چاشنی جب اسے ملی تو وہ 2 پر 4 کو پڑھ دیا، 4 کے بعد 6 پڑھنے لگا۔ جب رابعہ بصریہ نے سنا تو سوچا کہ لگتا ہے اس کا رشتہ، اس کا کنیکشن رب سے مل گیا ہے۔ آپ عرض کرتی ہے مولا یہ ابھی آیا اور اس کو ابھی قبول کر لیا، اور میں کتنے سالوں سے تیری عبادت کر رہی ہوں اور تو نے مجھے ابھی تک قبول نہیں کیا۔ آواز آئی ہے رابعہ اس کو میں نے قبول تیرے صدقے ہی سے تو کیا ہے۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو اگر سچی نیت ہو نا، اگر ذوق ہو، شوق ہو کہ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، رب کے جلوے دیکھوں گا، تو اس کو پھر رب کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ہماری نماز کا حال کیا ہے کہ ظاہری تو گندگیاں ہیں ہی، باطنی نہ جانے کتنی گندگیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس نماز کے ثمرات اور پھل نہیں نظر آتے۔ قرآن پاک میں ہے نماز بے حیائی برائی سے منع کرتی ہے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اور بے حیائی کی باتیں کر رہے
رہے ہوتے ہیں, گناہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری نماز کیسی نماز ہے صاحب؟ قرآن تو فرما چکا, قرآن غلط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ریب فیہ, یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, دگا نہیں ہے, فریب کی باتیں نہیں ہے. تو جب فریب کی باتیں نہیں ہیں, جھوٹی باتیں نہیں ہیں, تو ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں, کوئی 10 سال سے, کوئی 20 سال سے, کوئی 30 سال سے, لیکن کسی کی نماز, کسی کو چوری کرنے سے نہیں منع کی, کسی کی نماز بدنگاہی کرنے سے منع نہیں کیا, کسی کی نماز چوری اور جھوٹ اور شراب اور رشوت اور کیا کیا معاملات جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہماری نماز نہیں منع کر رہی. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز تو بے حیائی سے منع کرتی ہے, برائی سے منع کرتی ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے نماز کے ڈھانچے کو تو اختیار کیا, لیکن اس ڈھانچے کے اندر جو خوبصورتی آتی ہے وہ تو ہم نے لگایا ہی نہیں. ایک مثال سے سمجھیے, ہمیں مکان بنانا ہے, ہم نے 4 دیواریں کھڑی کی, ایک دروازہ لگا دیا, چھت لگا دیا, مکان تیار ہو گیا. کیا اس کو مکان کہتے ہیں؟ اس کو تو کمرہ کہیں گے, اس کو تو جو ہے گودام کہیں گے. بھائی مکان بنانا ہے تو اس میں اور دیواریں کھڑی کیجئے, روم بنائیے, کچن بنائیے, لیٹرنگ باتھ روم بھی ہونی چاہیے, صحن بھی ہونا چاہیے, بیٹھنے کا وہ کیا بولتے ہیں وہ بھی ہونا چاہیے, پھر اس پہ ٹائلز بھی ہونی چاہیے, اس پہ پینٹ بھی ہونا چاہیے. کتنی چیزیں, بلکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جتنا گھر کا ڈھانچہ بنانے میں پیسہ لگتا ہے نا, اس سے زیادہ اس کی فنیشنگ میں پیسہ لگتا ہے. تو یہ نماز کا ڈھانچہ تو ہم نے بنا لیا کہ ہم رکوع سجود قوما قعدہ یہ سب کر رہے ہیں, لیکن وہ فنیشنگ جو ہم مکان کی کرتے ہیں, ٹائلز لگا کر, پینٹ لگا کر اور فرنیچر سجا کر اور نہ جانے کیا کیا دنیا داری کے معاملات کر کے, وہ فنیشنگ تو ہم نے اپنی نماز میں کیا ہی نہیں. وہ فنیشنگ جب تک نہیں ہوگی تو ہمیں لذت کیسے ملے گی؟ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو, یہ فنیشنگ اور یہ ڈیکوریٹ مکان کا جس طرح کرنے سے وہ مکان پھر خوبصورت بنتا ہے. کوئی دیکھتا ہے واہ بھائی واہ کتنا اچھا مکان بنایا, نقشہ بھی کتنا اچھا ہے, اس کی ڈیزائن بھی کتنی اچھی ہے, ٹائلز بھی کتنی اچھی لگایا, اور یہ پینٹ بھی کہاں سے منگایا, اور کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں. پیارے اسلام بھائیو, اگر نماز میں بھی اگر ہم ایسا کرنے لگے نا تو پھر ہمیں ملے گا, لیکن وہ نماز میں ہم کرتے نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے والد نماز پڑھتے تھے ویسے ہم ان کو دیکھ کر نماز پڑھنے لگے. اور بعض لوگ تو جمعہ میں 2 رکعت پڑھ کے اسی لیے بھگ جاتے ہیں, ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. وہ آتے ہی ہیں جب خطبہ ہونے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خطبہ سے پہلے آئیں گے, 4 رکعت سنتیں پڑھنی پڑیں گی. بیچاروں کو آتا نہیں ہے, کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے یار دیکھو یہ آیا بیٹھا رہا 10 منٹ بیٹھا رہا, سنت نہیں پڑھا. تو پھر وہ تانا دیں گے, تو پھر دوسری اگلے جمعہ میں وہ آئے گا ہی نہیں. اچھا, جمعہ کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعا کے بعد بھگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بیٹھیں گے تو پھر سنتیں پڑھنی پڑیں گی, یا سنتیں پڑھنے کا ہمیں کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو, میں نے نیت کیا تھا, حالانکہ یہ 15-20 منٹ میں نماز کے سارے مسائل بتانے سے رہے ہیں نا, 15-20 منٹ میں یہ بیان نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں میں نے اسی لیے نکالی ہیں, یہ مختصر سی چیزیں ہیں. اگر ان کی وضاحت کریں نا تو سال سال وضاحت کرتے رہیں گے, سال تو ختم ہو جائے گا لیکن ان کی وضاحت ختم نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں, نماز جب نمازی پڑھتا ہے تو ایک نمازی کو کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے, تب شریعت کے مطابق اس کی نماز ہوگی. ابھی طریقت کے مطابق نہیں ہوئی, حقیقت کے مطابق نہیں ہوئی. اور جب آدمی طریقت اور حقیقت کی منزل میں پہنچتا ہے نا, تب جا کے رب کے جلوے نماز میں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جبریل امین کو بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. سرکار سے وہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ چیزیں. کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ چیزیں. پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل, تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے, تو اس کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت نہ بن پائے کہ تو اس کو نہ دیکھ پائے تو یہ تصور کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہے, کوئی ملاقات کرنے گیا, یہ جنگل میں عبادت کیا کرتے تھے. تو اس ملاقاتی نے کہا کہ حضور شہر میں آئیے, آپ کے مزاج کے لوگ ملیں گے, آپ جنگل میں اکیلے رہتے ہیں اور آپ کو وحشت نہیں ہوتی, غم نہیں ہوتا, بے چینی نہیں ہوتی, آئیے شہر میں آئیے, آپ کے مزاج کے بھی لوگ ملیں گے, تھوڑا لوگوں میں رہو. آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا میں اکیلے رہتا ہوں؟ تو کہا حضور میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں, میں آیا تو 2 ہو گئے, ورنہ اس سے پہلے آپ تو اکیلے تھے. آپ نے فرمایا جب مجھے اپنے رب سے بات کرنے کا جی چاہتا ہے تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور اپنی سناتا ہوں, اور جب اس کی سننے کا دل چاہتا ہے تو قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتا ہوں. میں تو دم بدم اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں. تو یہ نماز تو رب کی بارگاہ میں حاضری کا سبب ہے. اور ہم نے کیا کیا, 2 سجدے مارے اور جو ہے چلے گئے, سوچے کہ نماز ہو گئی. حالانکہ یہ چیزیں پائی جائیں گی تب شریعت کے مطابق نماز ہوگی. پھر اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں وہ پائی جائیں گی تو طریقت کے مطابق ہماری نماز ہوگی. پھر جب طریقت کی نماز درست اور شریعت کی نماز درست ہو جائے گی, پھر حقیقت کا نمبر آتا ہے, پھر اس کی شرائط الگ ہیں. ان شرائطوں کو جب ہم پورا کر لیں گے تو پھر ہماری حقیقت کے اعتبار سے نماز ہوگی. پھر وہ نماز ایسی ہوگی کہ اگر اس نماز کے بعد جس کے لیے دعا کر دینا اس کی تقدیر بدل جائے گی. لیکن شرط ہے کہ یہ چیزیں بھی تو ہوں. تو یہ شریعت کی نماز دیکھیں, پھر آپ اپنے اوپر غور کریں کہ مجھے کتنا آتا ہے. دیکھیں بنیادی طور پر میں نے 8 چیزیں لکھی ہیں. نمبر 1 نماز کی شرائط معلوم ہو, نمبر 2 نماز کے فرائض,
नंबर 3 नमाज के वाजिबात, नंबर 4 मुफसिदात, नंबर 5 नमाज के मकरूहात। मकरूहात की फिर दो किस्में हैं, बड़ा मकरूह, छोटा मकरूह, जिसको मकरूहात तहरीमी और मकरूहात तंजीही कहते हैं। फिर जुमा के मसाइल, जुमा की नमाज, इसका अलग मसला है। फिर नमाज जनाजा भी कभी कभी हम पढ़ते हैं, नमाज जनाजा के मसाइल। फिर ईद की नमाज के मसाइल। ये 8 चीजें तो हमें मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब इन चीजों में देखें शराइत कितनी है। नमाज की शराइत 6 हैं। तहारत, सत्र औरत, इस्तिकबाल किबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा, ये आनी चाहिए। अब जब आप एक एक को हासिल करने जाएंगे ना, तो तहारत में 5 चीजें आती हैं। तहारत में 5 चीजें, तहारत में वुजू भी है, तहारत में गुस्ल भी है, तहारत में तयम्मुम भी है, तहारत में कपड़े पाक करने का तरीका भी है, तहारत में नजासतों का बयान भी है। इसी तरह आप सत्र औरत में जाएंगे, सत्र औरत में भी कई चीजें हैं, इस्तिकबाल किबला में भी कई चीजें हैं, वक्त में भी कई चीजें हैं, नियत किसे कहते हैं, तकबीर तहरीमा में भी कई चीजें हैं। फिर आप फराइज में आ जाइए, फराइज में फराइज 7 हैं, तकबीर तहरीमा, कियाम, किरात, रुकू, सजदा, कादे आखिरा और कुरूज भी सुनही। ये शरीयत ने अदा करने का इन सब का अंदाज रखा है। फिर आप आ जाएं, नमाज के वाजिबात की बात हमने की थी। नमाज के वाजिबात तकरीबन 30 हैं। इन 30 में से हमें कितने याद हैं? नमाज के मुफसिदात कमोबेश 50 हैं। ये अगर कोई मुफसिदात पाया गया हमारी नमाज में, तो हमारी तो नमाज ही टूट जाती है और हम सोच रहे होते हैं कि हमारी नमाज चल रही है, हालांकि शरीयत के मुताबिक वो नमाज टूट चुकी। अब जब नमाज टूट चुकी तो अब फायदा क्या मिलेगा? पढ़ते रहो, सजदा करते रहो, कुछ हाथ नहीं आएगा। मकरूहात 30 हैं, ये भी मालूम होने चाहिए। इनसे नमाज, अगर नमाज में ये मकरूहात तारीमी फेल हो गया, काम हो गया, तो नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने नियत की थी कि आपको ये पूरा बताऊं, लेकिन देखिए वक्त बहुत शॉर्ट है। 20 मिनट 25 मिनट में अगर एक एक को लेंगे ना, तो एक का बयान कम से कम 1 महीना चलेगा। तो मैं आपसे मशवरा लेना चाहूंगा कि क्या हम ऐसा ना कर लें कि जुमा की नमाज तो पढ़ने आते ही हैं हम, और रोजाना आप भी वक्त देने से रहें, मुझे भी इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं रोजाना आपको वक्त दूं। तो जुमा की नमाज के बाद हम 10 मिनट, सलात व सलाम के बाद 10 मिनट ये नमाज के मसाइल का हल कर लगाएं। कैसा रहेगा ये? 10 मिनट हम एक एक चीज को लेके चलेंगे, अगरचे ये साल हर साल चले, और जब तक आप सीखते रहेंगे ना, तो आपकी नमाज दुरुस्त होती रहेगी। और अगर आपने नहीं सीखा और पढ़ते रहे, तो फिर नमाज नहीं होती, क्योंकि सीखने के जमाने में वो नमाजें होती रहती हैं। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो 10 मिनट मजीद सलात व सलाम, जैसे 1:30 बजे हम लोग फारिग हो जाते हैं सलात व सलाम से कम बेश, तो 1:30 से 1:40 तक हम 10 मिनट का ये वक्फा रख लें, और 10 मिनट में इंशाल्लाह आपको अमली तरीका भी नमाज का और ये इसके मसाइल भी बताएंगे। तो कौन कौन इस्लामी भाई तैयार है हाथ खड़ा करके कि हाँ भाई ये लगाया जाए, मैं शिरकत करूंगा? तो आज ही से शुरू कर दिया जाए कि अगले से? आज ही से, ठीक है। अच्छा, इसमें यह भी है कि जो आपके बाल बच्चे हैं या बड़े इस्लामी भाई हैं, दोस्त हैं, उनको नमाज का तरीका नहीं आता, आप उनको लाइए, कह दो कि अब नमाज का तरीका सिखाने जाने लगा है। जब आप सीख जाएंगे ना, तो वो 2 रकत पढ़ने वाला भी जब सीख जाएगा तो 2 रकत पढ़ के भगेगा नहीं, वो सोचेगा यार मैं अपने नबी की सुन्नत तो अता कर लूं, मुझे नमाज का तरीका भी आता है। तो इंशाल्लाह इसी जुमा से हम शुरू करते हैं। सलात व सलाम के बाद 10 मिनट से 11 मिनट नहीं होने देंगे, क्योंकि मेरे पास भी वक्त नहीं है, आपके पास भी वक्त नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल करने